بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 26 مئی سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 560 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 2 کے کچھ رہ گئے تھے سوالات شیخ محترم, اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں. جیسا کہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ہم گوا میں رہتے ہیں اور وہاں پر حکومتی سطح پر جوا وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے, تو ایسی جوا کھیلنے کا ایک بہت بڑی دنیا ہے وہاں پر. تو اس کو کھیلنے والے کھلانے والے لوگ جب گھر کا کرایہ لینے کے لیے آتے ہیں, یعنی کرایہ کے طور پر گھر مانگتے ہیں, تو ان کو گھر اپنا کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ دیکھیے, جو صورت آپ نے سامنے رکھی ہے اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں اور وہ اپنے طور پر اپنے لیے مکان کرائے پر ڈھونڈ رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو مکان کرائے پر دینے پر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹھکانہ نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو مکان کو کرائے پر دے دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کمپنی ہے, کوئی فارم ہے, مؤسسہ ہے, وہ اس کام کے لیے لوگوں کو لے کر کے آتی ہے, کیا جوا میں مدد کرنے کے لیے. پھر ان کے لیے وہ کمپنی کیا لے رہی ہے؟ مکان لے رہی ہے. تو دونوں صورتوں میں فرق سمجھیں گے. ان کے لیے کمپنی مکان لے رہی ہے, تو یہ چیز میرے نزدیک سخت محل نظر ہے. میں جہاں تک سنتا ہوں جائز نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا تھا علماء کا مجھے کوئی قول نہیں ملا, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں گویا کہ وہی کمپنی جو جوا کھیل کھلا رہی ہے وہ کیا ہے, ایک لوگوں کو اپنا سکن دے رہی ہے. تو یہ چیز تو قریب ناجائز کی ہے, ناجائز ہے کہ نہیں ہے. لیکن پہلی صورت اگرچہ بہتر ہے کہ انہیں نہ دیا جائے, لیکن اگر کوئی سے دیا تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. جی. تو یہ حکم یعنی سارے جو لوگ ناجائز کام کرتے ہیں ان کے اوپر ہو جائے گا؟ جو صورت دونوں ہم نے بتائی ہے, جو صورت کرتے ہیں ان کے اوپر ہوگا. لیکن ایک شخص ہے مثال پر آج آپ کے الغات میں, وہ بینک میں کام کرتا ہے, بامبے میں کسی بینک میں کام کرتا ہے, وہ اپنے طور پر تلاش رہا ہے اپنے فیملی کے لیے رہنے کی کوئی جگہ, تو اگر اس کو کرایہ دے دیا تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ جو اس کرایے کا ہے, یہ چیز کیا ہے, جائز منفعہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ہی دوسرا فرق سمجھے, کوئی کمپنی ہی ایسے لوگوں کو لے آئیے, اب مکان تو گویا یہ اس عمل کا حصہ ایک ہے, اس کے کام کا ایک جز ہے, تو جو چیز کا ہے وہ پھر ناجائز ہے. یعنی یہاں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی آئے گا یہاں پر وہ شراب بھی پیے گا ہمارے گھر کے اندر, یا کوئی بات نہیں. علماء نے کہا کہ بھائی غیر مسلم کو کرائے پر دینا جائز ہے. اصل کس کے لیے لیا ہے؟ رہنے کے لیے. اب اس کے اندر رہ کر کے وہ اپنے طور پر عبادت کرتا ہے, شرکیت, ہم اس کو, ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. قدیم زمانے سے علماء امام القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے احکام الذمہ یہ چیز ذکر کرتے آئے ہیں, ہے نا, کہ اصل مقصد کیا ہے ان کا؟ رہائش کا ہے. جائز مقصد لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال ہے, جیسے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ آج کل ہیوی ڈپازٹ دے کر, یعنی بہت سارا 10 لاکھ 5 لاکھ کا ڈپازٹ دیا جاتا تھا ایڈوانس میں, اور تاکہ کرایہ اس کو کم کر دیا جاتا ہے, پھر لیکن وہ ڈپازٹ واپس کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے. لیکن ایک نئی شکل اور اس میں سامنے آ رہی ہے جس کو سوال کرتے ہیں ساتھی, کہ مثال کے طور پر 10 سال کا کرایہ ایک ساتھ دینا, یہ بھی تو جائز ہے, کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کے اندر مثال کے طور پر اگر کرایہ کچھ کم کر کے 10 سال کا کرایہ ایک ساتھ دے دیا جائے اور وہ پیسہ واپس نہ ہو, تو یہ شکل کیسی ہے؟ دیکھیے, جو ہے اگر کچھ کم کر کے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. عرف کے اندر اگر یہ چل رہا ہے تو, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملتی جلتی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی اجازت دی ہے کہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے لینے والے کو سستا مل جاتا ہے نا, یعنی کھیتی آنا کوئی چاہتا ہے کہ ہاں ہم اس میں کھیتی کرنے کے لیے قرض لے, یہ ہے تو ہم اتنا ادھار دے رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے مجھے اتنا غلہ جو ہے مجھے اتنی قیمت پر چاہیے. لیکن اس میں یہ ہو رہا ہو, جو صورت آپ لکھے ہیں اس میں کسی کے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو اور اتنا کم کرایہ کر دیا جا رہا ہو کہ کیا ہے اس میں لوگوں کا گھاٹا ہے کہ نہیں. یعنی جیسے معمولی کم, چلو بھائی اب ہم اس کو تحریر نہیں کر سکتے, لیکن عرف کے اندر اب مثال کے طور پر عام طور پر مکان ملتے ہیں کتنے کرائے کے اوپر, جو ہے 2000 کے ہیں. اب یہ اگر اکٹھا دے رہا ہے تو اس کو اگر 1500 میں ایک مکان کرایہ مل جا رہا ہے 1700 تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کو لے آئے کہ ہاں بھائی 1000 میں 500 میں, اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, تو یہ چیز جائز نہیں ہو.
اس میں مجبوری کہاں ہوئی؟ کیوں کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کو اختیار ہے، دینا ہے دینا دینا نہیں، بسا اوقات ہوتا ہے کوئی اور نہیں مل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بسا اوقات ہے، آپ دیکھیے اس میں ہوتی، آپ ہیں، آپ کو ضرورت ہے کرایہ اٹھانے کے، آپ کو پیسے نہیں ہیں، اب ایک آدمی آتا ہے ٹھیک ہے میں کرایہ پیسے لوں گا آپ کا، لیکن ایک مجھے میں روزہ ہر مہینے نہیں اکٹھا دے کر کے آپ کو لے لیتا ہوں، اور آپ کو اکٹھے پیسے اس کو ضرورت بھی ہے تو ٹھیک ہے تب نا، اس طریقے سے فائدہ اٹھا لیا۔ ایسی فائدہ مجبوری میں مثال کے طور پر تو کاروبار میں ہو جاتا ہے ایسا بہت سارا، تو کہیں بھی کرے وہ ناجائز ہے، کسی سے مجبوری سے فائدہ اٹھائے انسان اور اس کو نقصان ہو، ضرر ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار، شریعت کا اصول ہے یہ۔ سامنے والے کو خریدنے والے کو بھی شریعت نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنا ریٹ لگاؤ، بیچنے والے کو اختیار ہے کہ تم اپنے ریٹ پہ بیچو۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات آپ گئے کے پاس ہے نا، ایک مجبور ہے آدمی لینے کے اوپر، اس کے پاس جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور اگر نہیں بیچتا ہے تو اس کا سامان خراب ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں اتنے میں دینا ہے تو ورنہ میں نہیں لوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ چیز ناجائز ہوگی، لا ضرر ولا ضرار۔ آپ دوسری جگہ سے جا کر کے وہی جو عام قیمت ہے اسی پر لیں گے، لیکن اس مجبور سے فائدہ اٹھا کر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک مزدور ہے آتا ہے کام کرنے کے لیے، کہیں مزدوری نہیں مل رہی ہے کہ نہیں، وہ واپس جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی اگر تم اتنے پر کرنا ہے تو کرو ورنہ تو نہیں جاؤ، اور مزدوری کتنا رکھیں آپ؟ اب بیچارہ اس کے پاس روزانہ گھر کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا اس لیول کا مزدور اگر دوسرا بھی مل سکتا ہے تو بھائی مل سکتا ہے اسی مجبوری سے کہ عام حالات میں، عام حالات تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جائز ہے، آپ نے مجبور نہیں کیا اس کو، آپ نے اس کو یعنی عرف جو ہے لینے کا وہ پایا جا رہا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی حالت میں کہتا نہیں بھائی میں بہت اچھا کام کرتا ہوں اور میں جو ہے نہیں تو نہیں ٹھیک، تو اس میں کوئی حق نہیں، لا ضرر ولا ضرار، یعنی حالت دیکھی جائے گی وہاں پر، مجبوری اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر ایک عورت جس کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور چوتھا حمل ٹھہر گیا اور ایک بچہ 1 سال کا ہے اور حمل میں بھی عورت کو بہت پریشانی قے اور الٹیاں پورے سال بھر ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے؟ یعنی اس سچویشن میں دیکھیے اس کی کئی صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ نہیں گرایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی 40 دن اور اس سے کم کا ہے، 40 دن اور اس سے کم کا ہے، تو اگر کوئی مجبوری پریشانی حال ہے تو اس کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن 40 کے ہو جانے کے بعد اس لیے اب خلق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی انسانی جو تخلیق ہوتی ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے 40 دن کے بعد، 40 دن کے بعد 4 مہینے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، 4 مہینے روح پھونک دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں بغیر ایسی مجبوری کے، جسے فعلا مجبوری کہتے ہیں، عورت کی جان کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے، عورت کی صحت اس قدر نہیں ہے، اگر رہا تو جو ہے وہ سخت بیمار ہو جائے گی، یعنی عام بیماری جیسے عورتوں کو ہوتی ہے وہ بیماری نہیں، بلکہ یہ کہ ایسی بیماری جو، تو اسی صورت میں جائز ہوگا اور ناجائز نہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نارمل نہیں ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، اس خبر کیا ہوگا؟ بھائی اس سلسلے میں دیکھیے ایسے ڈاکٹر جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں، آج کل جو ہے ڈاکٹر جو ہے میرے سامنے ایسے ہی مشاہدات ہیں، نہیں سب بگڑے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں تم جو ہے اس کو حمل ساتھ کر لو ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، یہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں یہ پیسے والے ہے نا، ان کا اعتبار نہیں ہے، وہ لے بہت بڑا ڈاکٹر جن کا مثلا ہوتا ہے وہ صرف ڈاکٹر برائے ڈاکٹر نہیں رہتے، یعنی پیسے کے ڈاکٹر نہیں رہتے ہیں، ہے نا، فعلا جو ہے اپنے پیسے کا لحاظ کرنے والا، تو ٹھیک کوئی حرج نہیں، وہ بھی 4 مہینے سے پہلے، جی روح پھونکنے سے پہلے، روح پھونکنے کے بعد وہ بھی جائز نہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی ادارہ سونا رکھ کر یعنی رہن کے طور پر یا ضمانت کے طور پر لون یا قرض دیتا ہے کسی کو، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو سونا رکھا جا رہا ہے اس کی زکوٰۃ وہ بندہ دے گا یا نہیں؟ ہاں بالکل دے گا، قدیم زمانے سے فقہا کے صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ رہن جو رکھی ہوئی چیز ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو رہن رکھ رہا ہے جس کے پاس رکھ رہا ہے وہ نہیں، اس لیے کہ یہ اس کا مالک ہے، جب چاہے تو اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا بھی رہا ہے، اس لیے کہ اس سے قرض لیا ہوا ہے گروی رکھ کر کے، تو اس سے کی زکوٰۃ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا کسی مسجد میں یعنی جو مسجد میں کرسی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو کسی مسجد کے اندر اگر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کونے میں بیٹھے مسجد میں کرسی پہ رکھنے والے بیٹھنے والے لوگ، تو کیا اس طریقے کا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اگر مصلحت اسی میں ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے یہاں کے عموماً جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں، 2 صفوں کے بیچ میں فاصلہ کیا رہتا ہے، بہت ہی
کم رہتا ہے. یہاں تو ہے کہ بسا اوقات پہلی سب کے بعد جو ہے فاصلہ ہے, آدمی کرسی آگے پیچھے کر سکتا ہے. اگر کرسی آگے پیچھے کر رہا ہے پیچھے والے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ہمارے یہاں عام طور مسجدیں جو ہیں تو اگر ایسی صورت حال ہے تو ان کو کنارے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے, نہیں کوئی بے عزتی والی بات بھی نہیں ہے, کوئی بے عزتی والی بات نہیں. انسان کسی کی اس میں کون سی بے عزتی بھائی, کہ انسان تھانے عذر ہے وہاں پر جا رہا ہے بیٹھ رہا ہے. نہیں بھائی ہم کرسی والے, ہم پہلے آئے, ہم سینٹر میں بیٹھیں گے بھائی. اب یہاں پر لوگوں کے لیے سب اصل جو ہے صف کے جو تسویہ کا مسئلہ ہے وہ نہیں رہ جاتا ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ جو ہے مستقل کرسی پر بتاؤ کھڑا ہوتا ہے, آگے اور پیچھے کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ انسان کھڑا ہو تو کیا ہو, سب کے برابر کھڑا ہو, تو کرسی کہاں رہے گی, پیچھے رہے گی نا, پیچھے والوں کے لیے. جی اگلا سوال ہے, کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اسلام میں رنگ برنگے برقعے پہننے کی کیا اجازت ہے یا نہیں, یا صرف کالے کلر کا برقع ضروری ہے؟ دیکھیے اسلام میں کسی رنگ کی خاص خصوصیت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ عورت کی زینت کو چھپائے, ہے کہ نہیں. اب وہ چاہے کالے رنگ کا ہے برقع, سفید رنگ کا ہے, نیلے کا ہے, جو کچھ بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ رنگوں کے اندر ایسا رنگ ہے خوبصورت نہ استعمال کیا جائے جو خود بذات خود زینت ہو, ہے کہ نہیں. آج کل برقعے کے نام پر جو ہے ایسے برقعے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرف دیکھتے رہ جائیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اللہ نے کیا فرمایا ہے, اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. اب تو نے اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھ کو یا اپنے سر کو چھپایا, لیکن اپنی زینت کے لوگ دیکھتے ہوئے چلیں اس کو آپ نے ظاہر کیا. اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کو انہوں نے جو 8 شرائط ذکر کیے ہیں, ابھی شاید میں گنائے لگوں تو سارے نہ گنا سکوں, 8 شرائط ذکر کیے ہیں اس کے, کس کے, پردے کے. ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ بذات خود زینت نہ ہو. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اس عورت کی نمازوں کا کیا حکم ہے جس نے یعنی غلط فہمی کی وجہ سے یعنی حیض سمجھ کر اس نے 8 دن کی نمازیں چھوڑی, کیا وہ دوبارہ دہرائے گی؟ نہیں انشاءاللہ اس کے اوپر واجب نہیں, اگر احتیاطاً دہرائے تو الگ مسئلہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حضرت حمنا یا کون آئیں بنت جہش, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے منعتنی الصلاۃ والصوم, مجھے روزے اور نماز سے منع کر دیا. تو آپ نے انہیں طریقہ بتایا لیکن پچھلی نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو انشاءاللہ ان کے اوپر قضا نہیں ہے. جی اگلا سوال, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک دعا کو 3 دفعہ کہنے سے ایک فرشتے آمین کہتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے میری نظر میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ 3 بار دعا کہنے پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور قبول ہوتی ہے. نہیں, البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شاید حضرت عبداللہ بن مسعود یا دیگر صحابہ سے ہے کہ کان اذا دعا دعا ثلاثا, آپ دعا کرتے تو 3 بار دعا کیا کرتے تھے. تو تکرار بات مقرر کرنا, بلکہ بعد روایت کرتا ہے کہ آپ نے 5 بار بھی دعا کی, 7 بار بھی دعا کے الفاظ دہرائے, تو 3 بار جو ہے نا کرنا, یہ جو ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے, تو کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم قرآن کو سمجھانے کے لیے آج کل ایسی کلاسز نکلی ہیں جس میں ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظ با لفظ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے, کیا یہ طریقہ سلف سے ثابت ہے؟ کیا اس طریقے کی کلاسیں اٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے بندے, اب سلف سے ہر چیز کا آپ طریقہ ڈھونڈ کر کے لے آئے, ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے, قرآن کے معانی ہے نا. تحت اللفظ قدیم زمانے سے علماء لکھتے آئے ہیں کہ نہیں لکھتے آئے ہیں, ہے نا, بیچ درمیان دریا کے ہے نا, اور آج بھی بات ایسے پائے جائیں گے. تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے سمجھ کے قریب کرنے کے, پہلے بتا دیکھو الحمد کیا ہے تعریف کے لیے, حمد و حمد لیے اللہ, اللہ کے لیے, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن کا مفہوم انسان اس کے معانی اور کا مفہوم جہاں تک سمجھے اس کو سمجھانے قریب کرے گی. یعنی جیسا آپ نے کہا کہ ہر چیز سلف سے نہیں مل سکتی, ظاہر بات ہے ہر چیز چھوٹی بڑی آپ لے آئے ہیں گے تو تلاش کریں, ہاں بھائی سلف کے یہ مدرسے کا طریقہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے, سلف کا جو ہے وہ 4 گھنٹیوں کا طریقہ رہا ہے کہ نہیں. یہ چیزیں کیا ہیں, یہ کمالی تکمیلات میں سے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ سلف نے قرآن کے سمجھنے سمجھانے تدبر کا اہتمام شروع سے کیا ہے کہ نہیں ہے. اب سامنے والے کے سامنے دیکھتا ہے کہ کون سا طریقہ جو لوگوں کے لیے آسان تر ہے, قریب کرنے والا ہے, ٹھیک, کوئی نہیں. اگر شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ شریعت کے خلاف نہ جاتا ہو, ہاں ظاہر ہے شریعت کسی اصول سے ٹکرا نہ رہا ہو, جی کوئی حرج نہیں. جی تو اگر شریعت سے اگر کوئی طریقہ ٹکراتا ہے تو اس موقع پر کیا کریں گے؟
اس کو بدلیں گے، چھوڑ دیں گے. یعنی وقت کی نزاکت کو دیکھ کر، یعنی حالات کو دیکھ کر اس کو اختیار نہیں کیا سکتا. بھائی اگر کوئی مجبوری آ رہی ہے، کوئی اضطرار کی کیفیت حال ہے جی، تو الگ مسئلہ ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم دعا جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کرنی ہے، جو بھی دعا کرنی ہے، یا مکمل نماز یعنی سنت اور نوافل کے بعد کرنی چاہیے؟ بھائی دیکھیے اصل چیز جو ہے کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے عموماً ذکر اور اذکار وارد ہیں. دعا کے الفاظ جتنے وارد ہیں عموماً فرض نماز میں سلام سے پہلے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے اللہ اکبر، اللہم باعث بینی و بین خطایا، شروع ہے نا، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، بلکہ آپ نوافل میں رہا کرتے تھے. کوئی آیت عذاب آئی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگنے لگے، آیت رحمت گزری اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنے لگے. رکوع میں سجدے میں عام دعا پہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ہے نا، رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا تشہد کے آخر. تو اصل جو دعاؤں کا ہے کہ سلام نماز کیا ہے، دعاؤں کا جو ہے وہ جگہ ہے، نماز رکوع میں ہے، سجدے کے اندر ہے، بین السجدتین ہے، تشہد کے اندر ہے، یہ سب جگہ ہے دعا کی. لیکن آپ اپنے طور پر کوئی آدمی اگر نماز پڑھ لائے اور اس کے بعد ذکر اذکار کو مکمل کرنے کے بعد اگر کچھ دعا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، آپ فرض ہے، نفل ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی حرج نہیں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، جیسے کہ آج کل لوگ عیدی پوچھتے ہیں، بچے وغیرہ بھی اسپیشلی، تو کیا یہ عیدی دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں اس میں، ایک دنیاوی معاملات کا معاملہ ہے بھائی، اس میں ہے کہ نہیں ہے. اگر کہیں پر بچے خوش ہوتے ہیں، دینے والے خوش ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. بس اوقات بچہ نہیں ہے بس، لیکن یہ کہ جو ہے وہ کیا ہے، خوشی کا دن ہے نا، ہاں ہمیں پیسہ دیجیے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، نوٹ بک پہ یا کتاب وغیرہ میں کہیں پر بھی قرآنی آیات لکھنا اور اس کو نقل کروانا لکھوانا کیسا ہے؟ کس لیے؟ پریکٹس کے لیے کیا ہے مقصد میں؟ خط بنانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ساری چیزوں کے یاد کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. بس اوقات مصر کے اندر حفظ کا تو یہی طریقہ بھی لکھے ہیں، اپنے پلے کو بھی لکھتے جاؤ، اچھا ہے کہ نہیں ہے. اور جو ہے اگر اس کے لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خط بنانے کے لیے اپنا ہے نا، وما توفیقی الا باللہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں قرآن کی کوئی توہین نہیں پائی جا رہی. یعنی توہین اس میں نہیں ہے، نہیں. مگر جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کا پھر احترام کرنا. اب ظاہر بات ہے اس کو کہیں ادھر نہیں پھینکنا ہے. وہ اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر لڑکی نمازی ہے اور لڑکا بے نمازی ہے تو کیا نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ بھائی درست ہونے کا معنی اگر یہ لیتے ہیں کہ نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں، تو ہو جائے گا انشاءاللہ، الا یہ کہ وہ لڑکا نماز کی فرضیت کا مقر ہو، ہے کہ نہیں ہے، نماز کی فرضیت کے بارے میں اس کے ایکسپٹ کرتا ہو، ہاں ایکسپٹ کرتا ہو. اور یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کسی نے کہا تو حجت کرنے لگے، ارے کیا بھائی دین ہی میں نماز ہے، نمازی میں دین ہے، ہم نماز نہیں پڑھے تو مسلمان، یعنی اس قسم کی حجت کا معنی کیا ہے؟ گویا کہ اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے نا. تو اگر مثلا جمعہ پڑھ لیا اور یہ کر لیا، کبھی جماعت میں جی کہا یعنی پڑھنے چلا گیا، تو ایسا شخص جو ہے میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ کافر خارج من الملہ نہیں ہے، یعنی ایسا کافر جو ملت سے خارج ہو جائے. لیکن ایسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز ہے کہ میرے نزدیک ناجائز ہے. نکاح منعقد ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا جائز اور ناجائز ہونا اور مسئلہ ہے. میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. جائز نہیں تو نکاح منعقد کیسے ہوگا؟ نکاح کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے نکاح منعقد ہو. میں آپ میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے 1000 کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کو دے دیا 1 مہینے کے لیے. ہم نے ہم نے مطالبہ کیا، اچھا دے دیں گے، نہیں دیں گے، دے دیں گے، دے دیں گے. جب بہت تنگ کیا، ہم نے بہت پریشان کیا، آخر میں دوڑ دیا تو آئے اور 1000 پھینک کے چلے جائیں، لے بڑے پیسے والے ہم کو. ادا ہو گیا نہیں ادا ہو گیا قرض، لیکن قبول ہوا. یہ قبول ہوا، آپ کے لیے جائز تھا ایسا کرنا، لیکن ادا ہو گیا نہیں ادا ہوگا. تو یہی فرق ہے. تو بسا اوقات صحیح ہونا اور مسئلہ ہوتا ہے، اور ایسا عمل جائز ہونا اور مسئلہ ہوتا ہے جی. اس لیے کہ اس میں ہوگا کیا، بسا اوقات خود عورت کے دل سے نماز کی اہمیت ختم ہے نا، اور آہستہ آہستہ اگر وہ اس کا زور رہا تو وہ خود نماز میں کوتاہی کرنی شروع کرے. اچھا تو یہاں نکاح اگر ہو جائے تو یہاں پر کوئی گنہگار ہوگا اس میں؟
والدین گنہگار ہوں گے اگر جانتے تھے اور ایسا کیا، ظاہر بات گنہگار ہوں گے والدین. بچی کو ایک جگہ کیوں ایسی جگہ پھنسا دیا صرف اس لالچ میں ہے کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے بعد بڑے پیسے ہیں. اصل چیز ہے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، صرف خلق نہیں کیا وہ دین ہو، اس کا دین دونوں فتزوجوا. اسی سے متعلق آگے اگلا سوال بھی ہے، بہن نے کیا ہے کہ پوری تفصیل انہوں نے بھیجی کہ جیسے آپ نے کہا کہ دین اور اخلاق وغیرہ کو دیکھنا چاہیے، لیکن کیا معیشت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا یہاں پر؟ جیسے انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی رشتہ آیا ہے، دین دار وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن تنخواہ اس کی 12,000 18,000 روپے ہے اور گھر رہنے کو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، تو اور لڑکی جو ہے بہت ہی لاڑوں سے پلی ہے، تو کیا اس کو دینا ضروری ہے اس کے لیے؟ ضروری کہاں ہے بھائی، مطلب ضروری تو نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہاں بھائی چلو یہ دنیا کیا ہے، آنے جانے والے، کب کس کو ترقی مل جائے کب کو کچھ پتہ نہیں ہے. کم سے کم اس طریقے سے میری بیوی کا وہاں پر دین اور اخلاق تو محفوظ رہے گا کہ نہیں محفوظ رہے گا. اس کے برخلاف کی ایک شخص بچی کا بیٹی کا، اور وہاں کیا ہے ایک بدخلق ہو، ہے کہ نہیں. عام طور پر کرتے ہیں اور ہفتے 10 دن مار کر کے آج جو ہے ایک بیچاری، آج ایک عورت آپ کے ادھر مراد آباد یا کہاں کی اس طرف کی، اس نے خودکشی اسی پر کر لیا. دیکھا کہ لڑکا جو ہے بنگلور میں اور کہاں کماتا ہے، اتنا پیسے والا ہے، یہ ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، لہذا اس کو دے دیا، جبکہ وہ کہتی ہے کہ میں اس پر راضی نہیں تھی، لیکن اس بات پر دے دیا. نتیجے کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ اس نے آگے خودکشی کر لی. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جی سوال کرنے والی محترمہ نے آپ سے مشورہ بھی پوچھا، اس طریقے سے ماحول بتایا کہ کیا اب وہ اپنی لڑکی کو دیں یا نہ دیں، جبکہ شوہر پھر بھی سنبھال لے گی، لیکن گھر میں لڑکی کو انہوں نے کام پہ نہیں لگایا ہوا، زیادہ کام نہیں آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گھر میں سسرال والے جو ہے نا تنگ کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس رشتے کو بھائی ٹھیک ہے وہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، مشورہ کے بجائے میرے ہمیں کون ہے صورتحال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ شرط لگا لے کہ ہاں بھائی میں یہ کام نہیں کروں گی گھر کا. اور گھر کا کام کرنے کوئی عیب نہیں ہے. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کام کرتی تھی گھر کا. جی نہیں، بس لوگ آتا ہی نہیں تو کیا کریں گے، سیکھ لیں بھائی، اس میں کیا ہے. سسرال والے بڑے اسپیشل سکھاتے ہیں. ایسے نہیں، ہمارے گھر میں بات ایسی جو کچھ کبھی کھانا نہیں پکائی تھی اپنے گھر میں، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ اپنا جو ہے وہ سکھانے والے بھی تو ہونا چاہیے ویسے. تو ٹھیک ہے، کوئی واجب نہیں ہے. وہ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہے. جی پاس پڑوس سے پتہ لگا لیں کہ بہو اس کی ساس کیسی ہے، سمجھدار ہے یا کہ نہیں ہے. سامنے دیکھنے میں تو ہر سمجھدار لگے گی نا، لیکن ایک ہی پاس پڑوس سے پتہ لگائیں، دیکھیں اس سلسلے میں تحقیق کریں، حق بنتا ہے ان کا. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، جیسے کزنس ہیں آج کل، پپیرے خلیرے بھائی وغیرہ، یہ سب کیا ان سے پردہ ضروری ہے یا حجاب ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر پردہ اور حجاب میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر پورا ہی نکلے، بالکل وہ اجنبی کے حکم میں ہے. جی ہر وہ مرد جس سے شادی ہو سکتی ہے، وقتی طور پر اگرچہ شادی میں رکاوٹ ہے کوئی ہے نا، لیکن اس سے شادی ہو سکتی ہے، تو وہ غیر محرم ہے اور اسے مکمل پردہ کرنا ہے. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، اگر کسی نے یہ بتایا کہ فلاں صورت فلاں وقت میں فلاں اتنی جگہ پر بتائی جائے، انہوں نے تجربہ کیا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو کیا کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کو سنت نہ سمجھے، شریعت نہ سمجھے اور اس کے اوپر عمل کر لے اپنے طور پر، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ فرض یا سنت اور نفل نمازوں میں کیا ہم اپنی اس کے رکوع اور سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فرض میں نہیں، سنت اور نوافل میں کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو کیا وہاں پر بھی بت پرستی ہوا کرتی تھی یا نہیں؟ بالکل ہوتی تھی بھائی، بالکل ہوتی تھی. اور خاص طور پر منات جو بت تھا وہ تو بڑی اہمیت کا حامل تھا اہل یثرب کے نزدیک. جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے بہت اہمیت کا حامل تھا. اور جانتے ہیں متعدد صحابہ، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پیر سے لنگڑے تھے، ان کے ایمان لانے کے واقعے میں ذکر کیا ہے. آپ جان میں سنا ہوگا کہ جب ان کے خاندان گھر کے لوگ ایمان لے آئے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک جگہ بنا تھی جس میں منات یا مناف نام کے فلا فلا بت رکھے تھے. تو بچوں نے کیا کام کیا کہ ان کے بت کو اٹھا کر کے کوڑے پہ ایک دن ڈال دیا، ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ گئے آئے، اس کو لے کر کے دھو کر کے آئے، پھر دوسرے پھر گئے. تو ایسی چیزیں ہیں نا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ترمذی ہی کے اندر ہے کہ نہیں، کہ آپ نے کہا کہ اے حسین تم کتنے بتوں کو پوجتے ہو؟ تو کہا کہ کتنے معبود کو پوجتے ہو؟ تو کہا کہ 7 کو 6 زمین میں ہے اور 1 آسمان میں ہے.
تو وہاں بھی مختلف قسم کی بت پرستی جو ہے بلکہ اس سلسلے میں ایک کتاب بڑی اچھی آئی ہے، وہ میرے پر گھر نہیں لیکن لائبریری میں تھی، خریدا تھا ہم نے، الاصنام المعبودہ فی الجاہلیہ، ہمارے جاہلیت میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو خاص خاص نام لے کر کے کہاں کے لوگ پوجا کرتے تھے، تو پورے عرب کے اندر اس میں مدینہ منورہ یثرب بھی تھا، لیکن آج جس کا نام بعد مدینہ منورہ رکھا گیا۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم کیا ہے اس کی حالت میں قرآن حفظ کرنا جائز ہے، اور کیا دستانے پہن کے جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن پکڑ سکتے ہیں، اور اگر موبائل میں اگر پڑھ رہے ہیں تو کیا تب بھی دستانے پہننا ضروری ہے؟ نہیں، موبائل میں دستانے پہننا ضروری نہیں ہے، اور باقی اور دیکھیے ویسے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ عورت کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، مجبوری ہے نا، تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں، شیخ محترم جیسا کہ لوگ مسلمان اپنا نام عبداللہ محمد وغیرہ رکھتے ہیں اور وہ اخباروں میں آتے ہیں، تو ایسے اخباروں کا کیا ہر ایک کا دیکھ کر کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک عبداللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ ہے تو اس کا تو احترام ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر محمد وغیرہ، محمد عادل، محمد فلان، تو یہاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقصود نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نام ہے جو آپ کا اور دوسرے مشترک ہے، جو اتنے رکھا ہے، اتنے نہیں کہ اللہ کے رسول کا نام رکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک فیشن بن چکا ہے مقرر ڈبل نام کا ہے نا، تو اگر وہ زمین پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم جیسا کہ بسا اوقات حالت ایام میں عورتیں ہوا کرتی ہیں اور روزوں کا ٹائم یا نمازوں کے بارے میں عورتیں اس موقع پر کوئی جھوٹ بولتی ہیں، تو کیا حکم ہے اس کا؟ یعنی جھوٹ کیوں بولتی ہیں؟ یعنی پڑھ لیا یا شرم کے مارے یا کچھ بھی اس طریقے سے؟ اگر توریہ سے تھوڑا سا کام لیں، پڑھ لیا یعنی یہ نہیں کبھی پڑھا ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے نا، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس میں یہ کہ اصل مقصد کیا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے مشکل کی، اس پہ چھٹکارا لینا اس کا مقصد ہے۔ جی اگلا سوال ہے، پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی والدین اپنی بچی کے لیے غلہ میں جو ہے پیسہ جمع کرتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو کیا بھائی اور بہنوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا زکوٰۃ دیں؟ کوشش کرنا چاہیے ان کو؟ بھائی اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو ولی اس کا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کو بتلائیں اور سمجھائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بتائیں تو وہ گنہگار ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا بہن، اس لیے کہ اب اللہ عالم اگر بھائی ادا کریں تو ادا ہوگا کہ نہیں، اس لیے کہ اصل مکلف کون ہے، اس کے ولی ہیں، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم اگر کسی کا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اگر کوئی وضو ٹوٹے اور وضو کر لے تو اب اس کے بعد غفرانہ کا وہ کب پڑے گی؟ غفرانہ کا ہوا خارج ہو، غفرانہ کا تھوڑی پڑھنا ہے، وہ تو حمام میں داخل ہو تب پڑھنا ہے نا، اور وہ بھی قضائے حاجت کے لیے خاص طور پر حمام جو ہے اسی میں وضو خانہ بنا ہوا ہے، وضو کرنے تو وہاں پر بھی غفرانہ پڑھنا نہیں ہے، اس میں حمام میں داخلے کی دعا نہیں پڑھنی ہے کہ نہیں؟ وہاں تو صرف بسم اللہ کر کے وضو کرنا شروع کر دے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں اسی قریب کا سوال کہ اگر قضائے حاجت کی جگہ اگر یعنی وہاں وضو نہ کرنے کی جگہ ہو تو یہ اگر قضائے حاجت کے لیے اگر کوئی جائے تو غفرانہ کا صحیح ٹائم وقت کیا ہے پڑھنے کا؟ یعنی فوری نکلنے کے بعد یا پھر وضو کرنے کے بعد یہ غفرانہ کا پڑے گی؟ اور اگر جو ہے وہ بند ہے کہ نہیں ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیا، اب پھر باہر نکل رہا ہے، تب وہ غفرانہ کہہ کر وضو ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ اگر وہاں سے اٹھ کر کے چلی آئی، دروازہ کھولا، غفرانہ آپ پڑھے گا اور پھر وہاں وضو کرے گا اور کہیں وضو کرے تو وہاں پر غفرانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلے پڑھا جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم اگر کوئی عورت یعنی ناک میں اپنا پن لگانا چاہتی ہے اور اسی طریقے سے پیروں میں مہندی لگانا چاہتی ہے گرمی وغیرہ کی وجہ سے، اور اس کو کوئی دیکھنے والے بھی نہ ہو، نامحرم لوگ، تو کیا ایسی صورت میں یہ چیز جائز نہیں ہوگی؟ گھر والے منع کرتے ہیں کہ ماحول والے کیا بولیں گے، رشتے دار؟ کیوں بھائی، پیروں میں مہندی لگانا کیا ہے؟ کوئی علامت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر نہ بھی جو ہے وہ اگر ہو ویسے ہی زینت کے لیے عورت ہے لگوا رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی جی، یعنی کان میں جو پن لگاتے ہیں وہ بھی کوئی حرج نہیں، یعنی جائز ہے، یعنی گھر والوں کو منع کرنے کا حق نہیں ہے؟ منع کرنے کا حق نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم کیا اس طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ بوڑھے والدین کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے یا ان کو پریشان کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی بیٹیوں کو بھی وہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ان کے بیٹیوں کے اوپر بھی ظلم ہوگا جبکہ وہ اچھے گھرانے میں ہیں، سب کچھ ہیں، تو کیا یہ چیز کے اندر کوئی حقیقت ہے؟
بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا میں دے دیتا ہے، البغی و قطیعۃ الرحم، البغی و قطیعۃ الرحم، بغی یعنی ظلم کرنا اور دوسرا کیا ہے قطیعۃ الرحم۔ تو ایسے ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتے ہوئے دنیا سے اس سے کسی اور وجہ سے بچا لیتا تو الگ مسئلہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کنگھی کرتے وقت سورہ اخلاص یا آیت الکرسی وغیرہ اس طریقے سے پڑھنے کی کوئی بات ثابت ہے؟ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے جی، ایسا کرنا اور مستحب سمجھنا یہ بدعت ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی عورت اپنے گلے پر چھری رکھے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دو اور اس ڈر سے بندہ سامنے والا طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ پہلے تو اس کو جو ہے ڈنڈے مارنا چاہیے اسی عورت کو، چھری چھین کر کے اس کو ڈنڈے مارے اور کہے جاؤ نکل جاؤ، تو ایسی عورت رکھنے کے لائق ہے ہی نہیں جو اس قدر بدخلق ہو۔ دیکھیں بصورت سوال میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک نہیں ہے، اور جو اتنا بے دین ہو خودکشی کرنے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک جائے وہ، تو ایسے کو تو اس کو چھوڑ دینا ہی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ انسان ٹھیک ہے بھائی میں تولیہ سے کام لینا، چلو تمہارا کام ہو جائے گا، ہے نا، یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی تمہیں طلاق ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے میں اضطرار نہیں سمجھتا، اس کو مرد کے لیے میں اس کو اضطرار نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اس کو چھری لے کر کے ہے یا بندوق تان کے طلاق دو تم کو میں قتل کر دوں گا، تو یہ تو صورتحال اس حال میں اگر وہ طلاق دیتے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن بیوی خود مطالبہ کر رہی تو اس سے نکلنے کے راستے ہیں، واللہ اعلم۔ اگر ہو گیا کر دیا تو طلاق ہو جائے گی، اس کی نیت کے اوپر ہے، نیت دیکھی جائے گی، اگر الفاظ صاف ہیں اس لیے اس کو معلوم نہیں تھا ہے کہ نہیں ہے کہ جہاں تجھے طلاق ہے چل جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم حج تمتع کرنے والا اگر عمرہ کر لے جا کر تو کیا جب تک حج نہ ہو میقات اور حدود حرم سے باہر نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا ہے، کیوں نہیں نکل سکتا، لیکن اپنے گھر اگر واپس آتا ہے اور اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا تمتع ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر تمتع پھر عمرہ کرے، اگر تمتع کرنا چاہتا ہے ورنہ حج افراد کرے وہ، اور ویسے مثلا تمتع کیا اور کہاں پر آ گیا، مدینہ منورہ آ گیا اور یہاں سے جا کر کے پھر اس نے عمرہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اس کا تمتع باقی ہے، پہلے عمرہ بھی کرے تو جیسے مثال تو طائف چلا گیا کسی رشتہ دار کے پاس ملاقات کر کے پھر آ گیا، کوئی حرج نہیں، تو یہ اس کا تمتع باقی رہے گا، ہے یا دوبارہ عمرہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، مگر جائز ہے عمرہ کرنا، جائز۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔